الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مدرسہ دار العلم رائے منڈ کا یہ سالانہ جلسہ ہے اور اس ادارہ کے بانی اور محتمم فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب زیدہ مجدہم اور ناظم تعلیمات جناب قاری عبدالسلام صاحب زیدہ مجدہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے دین کی تعلیم کے لیے اس ادارے کو قائم بھی کیا اور چلا بھی رہے ہیں۔ اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ سن رہے تھے، علاقہ کے اکابرین مقتدر علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، بالخصوص ہمارے بھائی پیر طریقت ولی کامل حضرت مولانا کلیم اللہ جمیل صاحب اور دیگر علماء کرام، میں جن کے نام لینے سے معذور ہوں نامعلوم ہونے کی وجہ سے،
اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کی محنتوں کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بچے شور کا ماحول ختم کریں تو کوئی بات ہو، لمبی بات نہیں ہے، جو وقت دیا گیا ہے میں انشاءاللہ اس کی پابندی کروں گا، بس خاموشی کا ماحول بنائیں۔ یہاں کے معلوم ہوا ایک تو یہ ادارہ قرآن کریم کے حفاظ تیار کر رہا ہے، اور آپ کے سامنے ان کی پگڑیاں، یہ شیلڈ، یہ انعامات انہیں دیے جانے ہیں، اور دوسرا عالم بننے کے لیے جو ایک بنیاد ہوتی ہے وہ بھی یہاں رکھی جا رہی ہے، مضبوط بنیاد، صرف نحو عربی کے ساتھ، اور پھر یہ ایک مضبوط بنیاد بنا کے ان بچوں کو آگے عالم بننے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے دوستو، قرآن کریم جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اور نہ صرف موجود ہے بلکہ مکمل طور پہ محفوظ ہے۔ بڑی آندھیاں آئیں، بڑے طوفان چلے، بڑے فساد برپا ہوئے، قرآن کریم کو دریا برد کیا گیا، یہ سوچ کر کہ ہم دنیا بھر کے قرآن اکٹھے کریں اور دریا میں ڈال دیں تاکہ دنیا سے قرآن مٹ جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پورا ایک ہفتہ دریا کا پانی قرآن کی لکھائی کی سیاہی سے سیاہ ہو کے بہتا رہا، لیکن قرآن پھر بھی باقی رہا۔ کہہ دیں سبحان اللہ، نہیں تو پشتو میں کہہ دیں۔ وہ ایک ہمارا پختون بھائی حج کرنے گیا، تو جب حج کر کے واپس آیا اسے پوچھا، خو بتاؤ وہاں کیا تھا؟ کہتا کیا بتائیں، وہاں سب عربی میں تھا، بس ایک اذان پختوں میں تھا، باقی سب عربی میں تھا۔ وہ اس کو سمجھ میں آتا تھا نا۔ کہو سبحان اللہ۔ ابھی ہم ہو کے آئے ہیں ان ریاستوں سے جہاں 70 سال روس قابض رہا ہے، 70 سال، اور ان 70 سالوں میں قرآن پڑھنا منع تھا، قرآن پڑھانا منع تھا، قرآن رکھنا منع تھا، قرآن کا ایک صفحہ کسی سے مل جاتا اسے قید کر دیا جاتا۔ 70 سال اس حالت میں گزرے ہیں۔ جب روس ٹوٹا ہے، اللہ کرے گا امریکہ بھی ٹوٹے گا۔ بڑی طاقت کس کی ہے؟ الا لہ الخلق والامر ان الحکم الا للہ۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ بولیں بھائی، دنیا میں بڑے بڑے فرعون آئے چلے گئے، ایک رب ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی طاقت بھی بہت ہے لیکن اس کا حوصلہ بھی بہت ہے۔ جب وہ ڈھیل دینے پہ آتا ہے تو بہت ڈھیل دیتا ہے، اور جب وہ پکڑنے پہ آئے تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ 70 سال کے بعد روس ٹوٹا اور ریاستیں آزاد ہوئیں۔ ہمارا جانا ہوا ازبکستان میں، وہاں ہم نے تہہ خانے دیکھے کہ نیچے بچے قرآن پڑھتے رہے تھے۔
رمضان کا مہینہ قریب تھا، جیسے آج شعبان ہے، تو وہاں اجتماع ہوا اور یہ کہا گیا کہ 70 سال ہو گئے ہم نے تراویح میں قرآن نہیں سنا، اب آزادی کے بعد یہ پہلا رمضان آ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں ہم تراویح میں قرآن سنیں۔ آپ بھی سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ یہاں کوئی حافظ ہوگا۔ پابندی جو تھی، ہاں کوئی پرانا بوڑھا حافظ ہو اور وہ سنانا چاہے تو بتائے، ورنہ حافظوں کی منڈی پاکستان ہے، وہاں سے حافظ بلوا لیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ حیران ہوں گے، اس مجلس میں 70 نوجوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کے حافظ ہیں اور ہم تراویح میں قرآن سنائیں گے۔ وہ حیران ہو گئے کہ تم نے کہاں سے حفظ کر لیا؟ یہاں تو پابندی تھی، قرآن رکھنا منع تھا، قرآن پڑھنا منع تھا، قرآن کا مصحف رکھنا منع تھا، تم حافظ کیسے بن گئے؟ توجہ کیجئے گا، ان نوجوانوں نے کہا میرا استاد دکاندار تھا، میں اس کے پاس ملازمت کرتا تھا، ملازمت کرنا تو ایک بہانہ تھا، میں اس سے قرآن کریم یاد کرتا تھا۔ میرا استاد کاشتکار تھا، وہ زمین میں کاشتکاری کرتا تھا، میں اس کے ساتھ مل کے زمین میں کاشتکاری کا کام کرتا تھا، وہ تو ایک بہانہ تھا، میں دراصل اس کے سینے سے قرآن اپنے سینے میں منتقل کرتا رہا۔ پھر کیوں نہ ہوا ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ اور میرے دوستو، قرآن صرف کتاب نہیں ہے، یہ ایک نور ہے۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ یہ اللہ نے لکھ کے نہیں دیا ہے، توجہ کیجئے گا، جتنے بھی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، کئی سارے صحیفے ہیں، وہ کتابیں ہیں، لیکن قرآن کریم جہاں کتاب اللہ ہے اور وہاں کلام اللہ بھی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس دنیا میں ایک چیز ایسی ہے، ایک چیز، توجہ ہے آپ کی؟ تھک تو نہیں گیا ہے؟ مڑے خورے روٹی کھانی ہے، ملے گی انشاءاللہ، لیکن بس تھوڑی سی بات سن لو۔ ایک چیز ایسی ہے ہمارے پاس، مدرسہ دارالعلم میں ہے، پاکستان کے مدارس میں ہے، ہندوستان کے مدارس میں ہے، افغانستان کے مدارس میں ہے، امریکہ یورپ کے مدارس میں ہے، اور ہمارے ان بچوں کے سینوں میں ہے۔ وہ چیز ہے جو اللہ کی ذات سے نکل کے حضور کے سینے میں آئی ہے۔ بیت اللہ بڑا محترم ہے، کعبۃ اللہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بہت محترم ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، لیکن وہ اللہ سے نکلا ہے، بیت اللہ اللہ سے نکلا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کے حافظوں، قرآن پڑھنے والوں، آپ نے اس چیز کو اپنے سینے میں سمو لیا ہے جو ذات باری تعالیٰ کے وجود سے نکل کے حضور کے سینے میں آئی ہے۔ اور آج بھی ہمارا عقیدہ ہے، پتہ نہیں آپ کا بھی ہے کہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو علماء کے ساتھ رہتا ہے
وہ فتنوں سے بچا رہتا ہے، اور جو علماء سے الگ ہو جاتا ہے فتنے اس پہ حملہ کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا کہ جس طرح بھیڑیا اکیلی بکری پہ حملہ کرتا ہے، ریوڑ پہ اجڑ پہ حملہ نہیں کرتا، شیطان بھی اکیلے انسان پہ حملہ کرتا ہے، جو مل جل کے رہے اس پر شیطان بھی حملہ نہیں کر سکتا۔ کامیابی آپ کی اسی میں ہے، اہل حق کے ساتھ رہے، علماء مشائخ کے ساتھ رہے۔ اللہ کا حکم بھی یہ ہے، اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ بولتے نہیں یار، شیر سے ڈرتے ہو؟ شیر سے نہیں؟ کیسے نہیں؟ وہ ایک مولوی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا تھا، مسئلے بھی پوچھتے ہیں عجیب عجیب کہ جی مسئلہ بتائیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سامنے سے شیر آ گیا، اب کیا مسئلہ ہے، نماز پڑھتا رہے یا سلام پھیر کے توڑ دے؟ مولوی صاحب نے کہا یہ بتاؤ کہ شیر کو دیکھ کے اس کا وضو باقی ہے یا ٹوٹ گیا ہے؟ اگر وضو باقی ہے تو پھر پڑھتا رہے، اگر وضو نہیں باقی تو پھر نماز تو ٹوٹ گئی۔ کس سے ڈرو؟ آج ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو گے ساری دنیا تم سے ڈرے گی، اور اگر تم مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو گے پھر کبھی تم چوہے سے ڈرو گے، کبھی بلے سے ڈرو گے، کبھی فلاں سے ڈرو گے۔ ہاں ہاں، صحابہ کی وہ جماعت تھی، اللہ کی قسم اس نے اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا سیکھا نہیں تھا۔ ڈرتے تھے کسی سے؟ یہاں جو خدا نخواستہ شیر آ جائے، شیر، آپ بیٹھے رہیں گے نا؟ بولو بھائی جی جی، بڑی آسانی سے جی۔ صحابہ اللہ سے ڈرتے تھے، پھر انہوں نے دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ دشت تو دشت تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب وہ اللہ سے ڈرتے تھے پھر جنگلی درندے بھی ان کے لیے جنگل کو خالی کر دیتے تھے۔ ایک صحابی قافلے سے بچھڑ جاتا ہے، جنگل بیابان ہے، کوئی گوگل نہیں، کوئی لوکیشن نہیں، کوئی رستہ نہیں، کوئی سمت نہیں، جنگل، جائے تو کدھر جائے؟ اتنے میں شیر آ گیا۔ شیر کون آ گیا؟ دیکھا ہے کبھی شیر؟ کدھر؟ چڑیا گھر میں۔ بند تھا نا، کبھی کھلا ہوتا پھر بتاتا وہ کیا ہے۔ شیر آ گیا۔ صحابی کہنے لگا لو جی، پہلے تو کوئی امید تھی بچنے کی، اب شیر ہے، ایک لقمہ بنائے گا، چل۔ اللہ اکبر۔ اس شیر کی زبان نہیں تھی، بول نہیں سکا، لیکن قریب آ کے سر جھکا کے دم ہلا کے یہ بتا گیا، او صحابی رسول، میں تمہیں کھانے کے لیے نہیں آیا، میں تو تمہیں تمہاری جماعت سے ملانے کے لیے آیا ہوں۔ کہو نا سبحان اللہ بھائی۔ پھر شیر نے چلنا شروع کر دیا۔ بتاتا نا کوئی ویڈیو کتنی وائرل ہوتی، آگے آگے شیر ہے، پیچھے پیچھے صحابی رسول ہے۔ کبھی شیروں نے بھی بندوں کو رستے دکھائے ہیں؟ یہاں تو لاہور میں بندے بندے کو رستہ نہیں بتاتے، وہاں جنگل میں شیر انسان کو رستہ بتا رہا ہے۔ شیر آگے آگے ہے، وہ صحابی پیچھے پیچھے ہے۔ چلتے 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 دور سے ان کا قافلہ نظر آیا، صحابہ کا قافلہ تھا۔
شیر پھر سامنے آیا، سر جھکا کے، دم ہلا کے، بزبان حال یہ کہہ کے بھاگ گیا کہ دیکھا میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، میں نے تمہیں تمہارے قافلے سے ملا دیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ آج ہم میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ساری دنیا کا خوف ہے، اس کا بھی خوف ہے، اس کا بھی خوف ہے۔ آئیے یہ پیغام لے کے جائیے دارالعلم کے جلسے سے کہ بس اللہ سے ڈریں گے اور کسی سے نہیں ڈریں گے۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو۔ آج ہم ڈرتے ہیں اللہ سے؟ بولو کہاں ڈرتے ہیں؟ تھانے دار کا ڈر ہے، سپاہی کا ڈر ہے، مہنگائی کا ڈر ہے، آباد ہوئی عشرت گاہیں، ویران مساجد روتی ہیں، تاریح فضا پر موسیقی پامال اذانیں ہوتی ہیں، یہی اللہ کا ڈر ہے؟ وہ بلا رہا ہے آؤ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح۔ اب نہیں کامیابی دکان میں، نہیں کامیابی سونے میں، الصلاۃ خیر من النوم، اب سونا بہتر نہیں ہے، اب نماز بہتر ہے۔ اس کا ڈر ہوتا تو پھر نماز کے وقت میں دکانیں کھلی ہوتی؟ بولو بھائی، جس کا ڈر ہو وہ بلائے۔ استاد کا ڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتاؤ، استاد بلاتا ہے پھر نہیں جاتے ہو؟ بولو جاتے ہیں، استاد نے بلایا ہے، نہیں جائیں گے ڈنڈے پڑیں گے۔ اللہ کا ڈر ہوتا، وہ بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو میرے دوستو، اللہ ہمیں اپنے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ڈر ہے نا اللہ کا، خشیت جسے کہا گیا، ایک ڈر ہوتا ہے عظمت کا، محبت کا، محبوب روٹھ نہ جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ ایک ڈر شیر کا، سانپ کا، بچھو کا ہوتا ہے۔ اللہ نے جو اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا وہ اپنی عظمت کا ڈر ہے، اس کی محبت کا ڈر ہے۔ کوئی کسی کا محبوب ہو تو اس کو ہر وقت یہی کھٹکا لگا رہتا ہے، عشقست تو ہزار بدگمانی، کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ اس نے کال کاٹ دی ہے، کہیں ناراض تو نہیں ہے، اس نے پھول نہیں سنا کہ ناراض تو نہیں ہے، یہی عشق کا حاصل ہے۔ تو یہ ڈر ہوتا ہے ایمان والے کو، کہیں مجھ سے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، اگر میں آپ سے پوچھوں، ذرا جواب دیجئے گا سوچ کے، توجہ کے ساتھ۔ ایک تو موسم ٹھنڈا ہے، دوسرے آپ بھی ٹھنڈے ہیں۔ ضیاء القاسمی مرحوم کہتے تھے گلیاں لکڑیاں۔ بس کرتے ہیں ختم انشاءاللہ۔ تو اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں، یا کوئی آپ سے پوچھے، بتاؤ خان صاحب، بتاؤ حضرت صاحب، آپ سے اللہ راضی ہے؟ کیا کہیں گے؟ بچوں سے نہیں پوچھ رہا، بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے عقل کے کچے۔ کیوں جی؟ راضی ہے اللہ؟ بھائی راضی ہو پتہ چلتا ہے، بیگم راضی ہو پتہ چلتا ہے، برادری راضی ہو پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے تو پتہ کیوں نہیں چلتا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن کریم وہ عظیم نور ہے، نور ہدایت ہے، کلام الہی ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں، اس میں نصیحت ہے، یہ ذکر ہے، یہ تذکرہ ہے، یہ موعظت ہے، اس میں عبرت کی باتیں ہیں، اس میں امثال ہیں، اس میں قصے ہیں، پچھلی قوموں کے حالات و واقعات ہیں۔ رب نے قرآن کریم میں
اپنا جلال بھی دکھایا ہے، اپنی عظمت بھی بتائی ہے، اپنی قدرت بھی بتائی ہے۔ آج بھی کوئی توجہ سے، دھیان سے قرآن پڑھے، اس کو سمجھے، اللہ کی قسم قرآن آج بھی دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ یہ بتائیے یہ قرآن پشتو میں ہے یا کس زبان میں ہے؟ بولو، جیسے وہ خان صاحب کہہ رہا تھا سب عربی میں تھا، اذان پشتو میں تھا۔ قرآن کس زبان میں ہے؟ بولیے۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا آنا چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ قرآن وہی ہے جو لوح محفوظ پہ لکھا ہے، جبریل امین وہاں سے کاپی کر کے حضور کے سینے پہ لاتے رہے۔ 23 سال لگے ہیں حضور کے سینے میں اس قرآن کریم کو جمع کرنے میں، پھر حضور نے اپنی زبان مبارک سے یہ قرآن پڑھا ہے، صحابہ نے سنا ہے۔ سینہ نبی کا، کان نبی کے، زبان نبی کی اس قرآن کریم میں لگے ہیں تو قرآن امت تک پہنچا ہے۔ لہذا میں آپ سب کو کہنا چاہوں گا، جتنے بھی یہاں چھوٹے بڑے بزرگ نوجوان بچے ہیں، قرآن کا ہم پہ حق ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور صحیح پڑھیں، قرآن کو پڑھیں اور صحیح پڑھیں۔ کبھی چیک کروا لیا کریں یار، لیبارٹریاں لیب کھلے ہوئے ہیں، بلڈ پریشر چیک کرو، شوگر چیک کرو، کولیسٹرول چیک کرو، لپڈ پروفائل پورا چیک کرو، گردے کا چیک ہے، جگر کا چیک ہے، پھیپھڑوں کا چیک ہے۔ کبھی قرآن بھی چیک کروایا ہے؟ بولیے۔ پھر آئے روز ہم اپڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں، اب ویسے نہیں جو پہلے تھے، نہ گھر ویسے ہیں، نہ عمارات ویسی ہیں، ترقی ہو گئی، اور قرآن وہی جو بچپن میں پڑھا تھا۔ بچپن میں کس سے پڑھا تھا؟ اماں جی سے۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے ملک کا قانون دان، وزیر، لائر سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، حضرت صاحب نے 5 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کی کوشش کی، 5 مرتبہ فیل ہو گیا۔ یاد ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا قرآن کیسا ہے؟ کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہاں قرآن کام آئے گا، سفارش کرے گا۔ اور یہ قرآن والے، یہ بچے، یہ نورانی چہروں والے، اللہ قرآن ان کے سینوں میں جما دے، ان کی زندگی کا حصہ بنا دے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہے گا یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها۔ آؤ حافظ صاحب، تم مدرسہ دارالعلم میں جو قرآن پڑھتے تھے، آج مجھے پڑھ کے سناؤ۔ لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، کوئی پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی پیاسا ہوگا، کوئی پریشان ہوگا، بہت مشکل دن ہوگا۔ یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بی کان وعدہ مفعولا۔ میرے بھائیو، دنیا کے معاملات کو سوچنے والوں، دنیا کے حالات کو درست کرنے والوں، اس کو مت بھلائیے، ایک دن آنے والا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہے کان وعد ربک مفعولا، یہ تمہارے رب کے ذمے ہے اور یہ قیامت کا دن آ کے رہے گا۔ اللہ حافظ کو کہے گا تم قرآن پڑھو، قرآن پڑھتا جائے گا، جنت کے درجے میں چڑھتا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے جتنی آیتیں قرآن کی ہیں اتنے ہی درجے جنت کے ہیں۔ ایک ایک آیت پڑھے گا، ایک ایک درجہ چڑھے گا، آخری آیت پہ پہنچے گا، جنت کے سب سے اونچے درجے پہ پہنچ جائے گا۔ فرمایا فَإِنَّ مَنزِلَكَ
عند آخر آیت تقرأها، اور ایک روایت میں ہے آیت حافظ پڑھے گا جس کا درجہ بلند ہوگا ساتھ ماں باپ کا درجہ بھی بلند ہوگا۔ جب آخری آیت پہ پہنچے گا دیکھے گا جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے اور ساتھ ماں باپ بھی موجود ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ حافظ سے کہے گا او حافظ یہ تیری برادری ہے، یہ تیرا چچا، یہ تیرا ماموں، یہ تیرا خالو، یہ تیرا فلاں ہے، اس میں کچھ جہنم میں جا رہے ہیں، سن آج ہم نے تیرا اکرام یوں بھی کرنا ہے کہ تیری وجہ سے تیرے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت میں بھیجنا ہے، اور بھیجنا بھی ان کو ہے، اگر تیری سفارش نہ ہوتی وہ جہنم میں جاتے۔ اب سن نام تو بتاتا جا، جنت میں ہم بھیجتے جاتے ہیں۔ البس تاجا والداہ یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ حافظ سے قرآن سنیں گے، خاندان کے 10 لوگوں کو جن پہ جہنم واجب ہوگی جنت میں بھیجیں گے، رہے ماں باپ، اللہ ان کو بلا کے ان کے سر پہ نور کا تاج رکھیں گے۔ دستار بندی کرنی ہے آپ نے ابھی؟ کیوں جی کہاں ہے مفتی صاحب؟ دستار بندی کرنی ہے ماشاءاللہ، پھر پگڑی واپس لے لیں گے، دعا کے بعد پگڑی جمع کرا کے جائیں۔ مفتی عبد الرحیم صاحب اپنے حافظ بچوں کے سر پہ دستار پہنائیں گے، واپس نہیں لیں گے، یہ تو پہن گئی، قیامت کے دن اللہ ان بچوں کے ماں باپ کے سر پہ پگڑی رکھے گا، یہ واپس نہیں لیں گے۔ اللہ واپس لے گا؟ بولو بولو، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ واپس لے گا؟ یہ پگڑی کپڑے کی ہے، اس میں ٹوپی ہے، اور جو پگڑی جو تاج رب حافظ کے ماں باپ کو پہنائے گا وہ نور کا تاج ہوگا۔ کیسا؟ فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس تاج کی چمک دمک سورج کی چمک دمک سے زیادہ اچھی ہوگی۔ اللہ وہ تاج واپس لے گا؟ وہ سارے بولو یار۔ تو پھر تاج پہنا کے جہنم میں بھیجے گا، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن حافظ کے والدین کے سر پر وہ جو نور کا تاج ہوگا وہ کہنے کو تاج ہوگا، حقیقت میں جنت کی سند ہوگی۔ میرے دوستو آپ وعدہ کریں، ہم بات ختم کرتے ہیں، وعدہ بعد میں کریں، پہلے اظہار تمنا کریں۔ کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ قیامت کا دن ہو میرے سر پر اور میری بیوی کے سر پر بھی نور کا تاج ہو؟ جس کا دل چاہتا ہے ہاتھ تو کھڑا کر کے بتائے۔ دل چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ نسخہ بتاؤں؟ نسخہ چاہیے؟ یہ ارسطو کا، ابن سینا کا، جالینوس کا، اجمل خان کا نسخہ نہیں ہے، اس ہستی کا نسخہ ہے کہ لوہے کی لکیر مٹ سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ سنیے نسخہ سنیے، حضور کے نسخے کا حاصل یہ ہے، اے میرے امتی، رب نے اولاد دی ہے، بچہ ہے یا بچی، حافظ تو بنا دے، کل قیامت کے دن رب سے تجھے بھی اور تیری بیوی کو بھی نور کا تاج لے کے میں دے دوں گا۔ اب وہ بھائی ہاتھ کھڑا کریں جو وعدہ کرتے ہیں ہم اس نسخے کو استعمال کریں گے۔ ہاتھ کھڑا کریں، وعدہ ہے کہ نہیں؟ سچا کہ جھوٹا؟ ہوش والا کہ جوش والا؟ جوش والا، جوش والا، ہوش والا۔ سنیں ایک بات کہہ کے ختم کروں۔ ہمارے ایک پختون بھائی نے یہ تبلیغی جماعت کے احباب کا بیان سنا، بڑا متاثر ہوا، کہتا وہ لکھو ہمارا 4 مہینہ۔ گھر چلا گیا، یہ پہنچ گئے، لاؤ بستر لاؤ، وصولی کے لیے ماشاءاللہ ارادے پہ وصولیاں کر کے پوری دنیا میں دین پہنچا دیا ہے۔ کہتا کیا ہوا خو؟ کہتا تم نے ارادہ کیا ہے، نکلو کہو ہمارا بات سنو۔ ہمارا بات یہ ہے کہ جب ہم نے ارادہ کیا تھا اس وقت ہم جوش میں تھا، اب تو ہم ہوش میں ہیں۔
آپ کا یہ وعدہ جوش والا ہے کہ ہوش والا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی خدمات قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ یہاں سے پڑھنے والے قرآن کا حافظ بھی بنے، قرآن کے محافظ بھی بنے، خود قرآن بھی بنے، ہے قاری قرآن، حقیقت میں ہے قرآن، اور پھر اللہ ان سے دین کا وہ کام لے کہ قیامت تک دین کی خدمت کرنے والوں میں اس ادارے کا نام روشن چمکتا رہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔